میں 60s کی بات کر رہا ہوں، بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا. ہماری گروتھ ریٹ ساری ڈیولپنگ ورلڈ میں سب سے زیادہ تھی. پاکستان وہ ملک تھا جس کی جو یونیورسٹیز انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی، میڈیکل کالجز، انجینئرنگ کالج، مڈل ایسٹ سے لوگ وہاں پڑھنے آیا کرتے تھے. دبئی سے جتنی بھی ان کے جو آج دبئی میں بڑے بڑے اربوں پتی ہیں، ان کے والدین سارے پاکستان میں پڑھا کرتے تھے. آگے ایچ ایس این کالج میں جدھر میں پڑھا، ملیشیا کے پرنسز ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے آگے. اور پاکستان کا جو فرسٹ 5 ایئر پلان تھا وہ ساؤتھ کوریا نے اڈاپٹ کیا. پی آئی اے جو آج 100 ارب روپے سے زیادہ نقصان کر رہا ہے، جو ایئر لائن، وہ دنیا کی نمبر 2 ایئر لائن مانی جاتی تھی. اور پی آئی اے نے 8 ایئر لائنز کو جنم دیا، جس میں ایمریٹس ایئر لائن ایک ہے. تو یہ وہ پاکستان تھا. اور امید تھی، ہوپ تھا. ایک کتاب لکھی گنر مرڈل، سویڈن کا نوبیل پرائز ونر، اس نے ایک ایشین میریکل کتاب لکھی 1960 مڈ 60s میں. اور اس میں وہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر، سارے ایشیا کے اندر، جو سب سے خوشحال طبقہ بننے جا رہا ہے، اس نے کہا تھا کیلیفورنیا آف ایشیا، وہ موجودہ پاکستان کا اس نے کہا. اور اس نے بڑی ریزننگ کی اس میں کہ لوگوں میں ٹیلنٹ ہے، وائبرنسی ہے. اس نے ساری زمین کا بتایا کہ سارے ایریا میں سب سے فرٹائل لینڈ پاکستان کے اندر ہے. ایک پاکستانی جو آسٹریلیا میں پی ایچ ڈی کر کے انڈر گراؤنڈ واٹر اور سوائل کی پی ایچ ڈی آسٹریلیا میں تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ سارے آسٹریلیا میں جو ٹاپ سوائل ہے وہ 6 انچ سے زیادہ نہیں ملتی، اور پاکستان میں، پنجاب میں، اس نے کہا 6 فٹ تک ٹاپ سوائل ہے، یعنی اتنی زرخیز زمین ہے. تو یہ وہ پاکستان تھا. اور آج یہ جدھر کھڑا ہے وہ پاکستان جو ہم نے، مجھے یاد ہے جب 80s میں 70s میں جب ہندوستان میں کرکٹ کھیل کے پاکستان آیا کرتا تھا، تو ایسے لگتا تھا کہ کسی غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گئے ہیں. بڑا ڈفرنس تھا. تو آج اگر ہمارے حالات برے ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے، پولیٹیکل گورننس. یعنی کہ جو ہماری اس وقت قیادت ہے، اور یہ چلی آ رہی ہے قیادت، اگر آج ہم یہاں کھڑے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی وجہ ہے. جب تک ہم اس پولیٹیکل مافیا کا مقابلہ نہیں کریں گے، پاکستان کو کوئی اس وقت فیلڈ سٹیٹ ہوتے نہیں بچا سکتا. یہ جو فیلڈ سٹیٹ انڈیکس جو بنایا جاتا ہے فارن پالیسی میگزین میں، اس میں پاکستان اب افغانستان کے بعد 10 نمبر پہ ہے، کہ دنیا کی جو 10 ملک فیل ہونے جا رہے ہیں ان میں سے 10 پہ ایک پاکستان بھی ہے. اور فیل ہونے کیوں جا رہا ہے؟ کیوں فیل ہونے جا رہا ہے؟ اس میں بھی ایک ہی چیز ہے، کرپشن. کرپشن نے دیمک کی طرح ملک کو کھا لیا. کرپشن جب ایک معاشرے میں ہوتی ہے تو نہ اس ملک کا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، کیونکہ کرپشن کس چیز کی وجہ ہوتی ہے؟ جو عوام ٹیکس کا پیسہ دیتی ہے اس میں چوری ہوتی ہے. جب ٹیکس کا پیسہ چوری ہونا شروع ہو جائے تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے. جب ٹیکس نہیں دیتے ملک بینکرپٹ ہو جاتا ہے. جب وہ بینکرپٹ ہوتا ہے یعنی کہ خرچے اور آمدنی میں خسارہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قرضے لینے پڑتے ہیں. جب قرضے لیتے ہیں تو ملک ایک قسم کا، وہ مریض کو آپ جب اس پہ لگا دیں، ڈرپ پہ لگا دیں، یعنی کہ مریض اس کے بعد ٹرمینل پہ چلا جاتا ہے. تو آج پاکستان میں جو سارا جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ مشکل سے 1250 ارب روپے ہے. جو خرچے ہیں وہ 2400 ارب روپے ہیں. جو اس میں سے اور بھی جو ایڈیشن آ جاتی ہے کہ ٹیکس 1250 ملا کے ٹوٹل 1600 بنتا ہے. 2400 ارب روپیہ ہمارا خرچہ. تو 800 ارب روپے کا پچھلے سال خسارہ تھا، وہ اور بڑھ کے 1000 پہ پہنچ گیا. اب صرف آپ کے لیے، انٹرسٹ کے لیے، یہ صرف میں فگرز آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم آپ کھڑے کدھر ہیں. تو پاکستان میں جو ٹوٹل ریونیو کلیکشن تھی وہ 12.5 ارب تھی.
جو ڈیٹ سروسنگ ہے، قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے ہر سال، اندرونی اور بیرونی قرضوں کی قسطیں وہ بنتی ہے 1600 ارب روپے۔ تو آپ سوچ لیں کہ جو ٹوٹل ٹیکس ریونیو ہے جو اگلے سال کا پروڈکٹڈ ہے 1600، وہ سارا ہی چلے جائے گا قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں۔ ملک بینکرپٹ ہے۔ تو چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اپنی آمدنی کیسے بڑھانی ہے، خرچے کم کیسے کرنے ہیں۔ یہ سب ہماری خواتین بھی جو بیٹھی ہوئی ان کو بھی پتا ہے کہ گھر چلتا ہی نہیں ہے جب تک خرچے اور آمدنی کو بیلنس نہ کرو، ملک بھی نہیں چل سکتا۔ اب کیوں نہیں ہمارے پیسہ کیوں نہیں اکٹھا ہو رہا؟ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ کرپشن ہے، لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے۔ کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ میں جو اپنا ٹیکس کا پیسہ دیتا ہوں، میں یہ یہاں آپ برطانیہ میں جو آپ ٹیکس دیتے ہیں آپ کو اس کی فیسلٹیز پتہ چلتی۔ میں آپ کو پورا بتاؤں گا، ذرا غور سے سنیں، بعد میں سوال کریں۔ آپ آج یہاں آپ ٹیکس کیوں دیتے ہیں؟ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ ٹیکس کی۔ پاکستان کی ہے 8.5% ٹیکس جی ڈی پی ریشو، دنیا میں سب سے کم۔ برطانیہ کا میں شور نہیں ہوں، چائنا کی 25%، ہندوستان 16%، سویڈن اور اسکینڈینیوین ملکوں کی 48%۔ کیوں لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ کیونکہ ٹیکس سے لوگوں کو سہولتیں ملتی ہیں، لوگوں کی مفت تعلیم ہے، اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے آپ کو مفت تعلیم ملتی ہے، آپ کو مفت علاج ہے، آپ کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس ہیں، آپ بے روزگار ہوتے ہیں، آپ اگر عدالتوں میں جاتے ہیں آپ کے پاس وکیل نہیں کر سکتے تو آپ کو لیگل ایڈ ملتی ہے۔ تو پاکستان میں کچھ نہیں ہے، پہلے میں ٹیکس دیتا ہوں، اس کی مجھے کوئی سہولت نہیں ہے، پھر میرے ٹیکس کے اوپر حکمران 10 لاکھ روپیہ دن کا خرچہ، پی ایم ہاؤس، پریزیڈنٹ کا دن کا خرچہ 10 لاکھ، اوورسیز ٹریول کا دونوں کا ملا کے دن کا خرچہ 30 لاکھ روپیہ۔ جو پنجاب کی قیادت ہے، ہمارے خادم اعلیٰ، ان کی دن کا جہاز کا خرچہ 18 لاکھ روپیہ پہ آ رہا ہے۔ 1000 نوکر کام کر رہے ہیں سرکاری رائے ونڈ اسٹیٹ پہ، تو یہ سارا ٹیکس پیئر دے رہا ہے۔ 5 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، 80 وزیر ہیں، 5 کروڑ کی بلٹ پروف گاڑیوں کا بلٹ پروف گاڑی کا ٹائر بدلتا ہے 16 لاکھ روپیہ، سارا ٹیکس پیئر دے رہا ہے، لیکن ٹیکس پیئر کو کچھ نہیں مل رہا۔ پھر جو پبلک یوٹیلیٹیز ہیں، ہماری جو بڑی بڑی پبلک، وابڈا، پی آئی اے وغیرہ وغیرہ، سٹیل مل، ان کا سالانہ ڈیفیسٹ 250 ارب روپیہ۔ جو 250 ارب روپے کیوں ہے کہ اس کو پہلے اپنے آدمی بٹھائے جاتے ہیں اوپر، ان کے ذریعے چوری کی جاتی ہے۔ تو یہ سارا عوام کا ٹیکس کا پیسہ جب چوری ہوتا ہے، عوام ٹیکس نہیں دیتی۔ جب وہ ٹیکس نہیں دیتے تو آج ہم اس ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ کرپشن کون ختم کرے گا؟ کون کر سکتا ہے؟ کیا وہ کر سکتا ہے جو خود کرپٹ ہو، جس کے اوپر اپنے خود کرپشن کے کیسز ہوں، وہ کرپشن ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کبھی بھی کرپٹ پولیٹیشن کا احتساب نہیں کر سکتے۔ آپ نے سارا یہ ڈرامہ دیکھا احتساب کا، کوئی نہیں پکڑا جاتا۔ ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے ہیں لیکن پکڑتے نہیں ہیں۔ اپوزیشن اور گورنمنٹ میں مسلسل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سوئس بینک اکاؤنٹس، وہ کہتے ہیں ہدایبہ پیپر مل، بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں لیکن پکڑا کوئی نہیں جاتا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ وہ جو ورلڈ ہیوی ویٹ، وہ جو ریسلنگ آپ نے دیکھی ہے نا، بڑے بڑے ڈشکرے ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں لیکن چوٹ کسی کو نہیں لگتی، اور چوٹ لگنی بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک پکڑا جاتا ہے تو سارے حمام میں سب ننگے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی انہوں نے اس ملک میں احتساب نہیں ہونے دینا۔ ان کا احتساب انشاءاللہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا، انشاءاللہ۔ طریقہ کیا ہے؟ اب احتساب کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تو ایک عوام کی موومنٹ سے عدالتیں آزاد ہوئیں، چیف جسٹس آزاد ہوا، یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے پاکستان میں۔ جدھر